शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे हैं। और ये साबित हुआ कि 50 लीडरों में वो फोन भी है कि इमरान खान का कर रहे थे। हमने चाइनीज की इन्वेस्टिगेशन दासू डैम की मुकम्मल की है और चाइनीज हुकूमत हमसे मुतमिन है। अफसोस है कि हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद हमने 700 घंटे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फुटेज को देखा है। 200 से ज्यादा आदमियों की टैक्सियों और गाड़ियों को रोककर हमने चारों टैक्सियां मालकान समेत जो है उस तक पहुंचे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि हम इतनी कोशिश के बावजूद हमारे ख्याल से हमने पर्चा दिया उनके अगवा का जी, वो खुद यहां से चली गई हैं, लेकिन दुनिया का मुंह रखने के लिए हमने पर्चा दिया है, FIR काट दी है, लेकिन यहां उनका होना भी जरूरी है। लेकिन स्टेट उनका केस लड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस केस से पीछे नहीं होगी। हालांकि उनकी दरखास्त और हमारी तफ्तीश में जमीन आसमान का फर्क है। किसी टैक्सी में कोई आदमी नहीं बैठा और हमारी तफ्तीश में ये अगवा का केस नहीं है। लेकिन अफगानी हमारे भाई और इंडियंस जो हैं वो इसको एक नई शक्ल देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान के हालात अफगानिस्तान का मामला है। जो अफगानिस्तान की कौम फैसला करेगी वो पाकिस्तानी कौम का फैसला है, वो कबूल है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से वाबस्ता है। लेकिन असल जो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में गलतफहमियां पैदा हों और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया जाए और एक मखसूस इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद हो, इसलिए वो बाज दासू जैसे कदम उन्होंने उठाए हैं। 4 इकदामात उठाने के बाद मैं सवाल लूंगा, 5 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं, कि आप देखें कि जौहर टाउन का वाक़ा इन्होंने फैटअप से 1 दिन पहले किया। आप टाइमिंग इनकी देखें। ये जो इंटरनेशनल हाइब्रिड वॉर हमारे खिलाफ खोली गई है उसकी टाइमिंग देखें कि जौहर टाउन का वाक़या फैटअप से 1 दिन पहले किया गया है। दासू का वाक़या जो है वो JCC की मीटिंग से 1 दिन पहले किया गया है और ये अफगान एम्बेसडर की बेटी का केस जो है वो हमारी अफगान कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले किया गया है। दुनिया को ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला नहीं है। हालांकि कल प्राइम मिनिस्टर ने तमाम IGs को कहा है और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात को देखा जाए, लेकिन हमारे पर पूरी नजर रखी जाए। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि कश्मीर में मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम कश्मीर की नहीं कर रही, नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर रही, नवाज शरीफ को लाने के लिए नहीं कर रही, वो इमरान खान के खिलाफ कर रही है। कि अगर PTI जो है वो जीत गई, ये हार का पहले इतराफ है, तो जनाब PTI जीतने जा रही है। हम वैली 4 में खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला बल्ला यहाँ जीतेगा, जो हमारे हल्के के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर जगह हम बल्ले की कैंपेन पे हैं। लेकिन जो वो ये कह रही हैं कि वो इस्लामाबाद में हारने के बाद धरना देंगी, तो बड़ी खुशी से धरना उनका शौक है। पिछले दिसंबर से इस हुकूमत के खात्मे का वो ऐलान कर रही हैं। बजट भी पास हो गया है। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इमरान खान की क़यादत में इकोनॉमिक क्राइसिस पर, जिस मुल्क को ये डिफॉल्ट करना चाहते थे, जिस मुल्क को ये प्रॉब्लम में डालना चाहते थे, वो मुल्क बहरानों से निकल रहा है और इमरान खान की क़यादत में और निकलेगा। और आप इलेक्शन के दिन 25 तारीख को देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह
بلے کی حکومت ہوگی, بلے کی اکثریت ہوگی آزاد کشمیر کے الیکشن میں. 5 منٹ پورے ہو گئے, 5 منٹ پر آپ نے کہا کہ ہائبرڈ وار شروع ہو گئی ہے, کیا پاکستان کی جانب سے پیشگی اقدامات کیے گئے؟ ایک آپ آتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ ایک تھا معاملہ وار امبیسیڈر کی بیٹی کا, آئی جی آتے ہیں, وزیر خارجہ آتا ہے, لیکن کیوں نہیں آپ ڈرائیور اور فوٹیج جاری کرتے ہیں اور ری ایکسیڈنٹ؟ ہم نے ویری گڈ, چھوٹا چھوٹا سوال کرنا, 5 منٹ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا, میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ سیف پاکٹ ہے اسلام آباد راولپنڈی میں؟ الحمدللہ آپریشن کریں گے شروع؟ دیکھیں میری گزارش سنیں, فارن آفس کا کام فارن آفس کا کام ہے. ہم نے یہ فوٹیج فارن آفس کو دے دی ہے, ان کا کام ہے وہ ڈپلومیٹس کو بتائیں صورتحال. ہم نے وہ گھر سے پیدل نکلی ہیں, کھڈا مارکیٹ گئی ہیں, کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے, وہ ٹیکسی ہمارے پاس ہے, ڈرائیور پاس ہے. کھڈا مارکیٹ سے وہ پنڈی آئی ہیں گکھڑ پلازا کینٹ میں, اس سے آگے ہمارے پاس نہیں تھا, وہ بھی ہمیں مل گیا, وہ بھی ہمارے پاس ہے. 3rd ٹیکسی ہم نے وہ بھی, 4th بھی جو وہ دامنے کو پہ اتری اور دامنے کو سے پھر وہ F9 پارک گئی اور وہاں سے انہوں نے حکمت کو فون کیا. اس سارے علاقے میں اس عرصے میں بھی انہوں نے انٹرنیٹ یوز کیا. لیکن اب میری بات سن لینا, 1 منٹ, آپ کے 2 سوال ہو گئے. انہوں نے جو ہمیں فون دیا اس کو بالکل صاف کر کے دیا. وہ اس سائبر کرائم کی پڑی ہوئی قابل احترام بچی ہیں, لیکن ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, سب سے پہلے میں اپنی قوم کے آگے سچ بولنا چاہتا ہوں, یہ ساری کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. اور چاروں کے چاروں ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ محنت کش ہیں, ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ غلط نہیں ہے. 1-2 لوگ سرکاری ملازم ہیں, دن کی نوکری کے بعد بیچارے اپنی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ٹیکسی چلاتے ہیں. ہم نے اپنی اطلاعات فارن آفس کو دے دی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دیے, 48 گھنٹے میں اپنی تفتیش مکمل کر دی. اچھا, جو سر وہاں میں ڈپلومیٹ کے بچوں کے لیے SOP کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے, اب آپ وہ سوال کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہاں ٹیکسی میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, لیکن ہم سارے ڈپلومیٹس کو, ڈپلومیٹ انکلیو کو بھی خاص سیکیورٹی زون بنانے لگے ہیں عید کی چھٹیوں کے بعد. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ چھوٹا چھوٹا سوال, افغانستان کی صورتحال خراب ہوئی ہے, صدارتی مال پہ بھی صدارتی مال پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے اور حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. اگر کوئی مہاجرین کا خلاف آتا ہے تو سیکورٹی کیا ہے؟ دیکھیں جب حالات آئیں گے, اس وقت پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سول آرمڈ ادارے جو ہے وہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہے. ہم اپنی سرزمین کو نہ افغانستان کے لیے استعمال ہونے دیں گے, نہ توقع رکھتے ہیں وہاں سے ہو. افغانستان کا مسئلہ افغانستان حل کرے, جو وہ قوم فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے. Now for the international media I must say that we have completed our investigation, but we have a respect for her statement, so we have given a FIR as per her statement, and we believe that sooner or later she will also be the part of, she will recognize all these 4 taxi drivers. All are innocent. Nobody sat in her car. There is no case of kidnapping, but even then, on the direction of the government of Pakistan, we have given FIR very strict rules and laws, and we believe that soon she will be a part of investigation and recognize anybody among these 4 taxi drivers, and these are not these are private taxi drivers. So we are ready to help in all the way, and we assure the whole world that Pakistan is a responsible country, and all these diplomats and their kids and their family have a lot of respect for us, and we will give them full security. And if anybody requires more security, Interior Ministry is ready to provide that security. ایک سب بارڈر سچویشن جو ہے وہ بھی ابھی بری حالت میں ہو رہی ہے افغانستان میں, اس کے لیے کوئی اضافی اقدامات نہیں, خاص طور پہ طالبان کی جو پیشکش ہے؟ دیکھیں طالبان کے بارے میں فارن آفس بہتر بیان دے سکتا ہے. جہاں تک ہمارا بارڈر مینجمنٹ انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے, تمام بارڈر یہ 2600-2700 کلومیٹر الحمدللہ سیف ہے. 90% فینسنگ ہو چکی ہے, اور فینسنگ کے اس طرف پاکستان کی عظیم افواج ہیں, اور اس کے پیچھے سول آرمڈ ادارے ہیں, سول آرم فورسز کے ادارے ہیں. سو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم کسی الجھاؤ میں
افغانستان کا اندرونی مسئلہ افغانستان کے لوگ جانے اور ان کا مسئلہ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بہت سے جعلی شناختی کارڈ بھی افغانیوں کے بنائے گئے ہوں گے جس کی بنا پہ بہت سے شرپسند عناصر بھی اس ملک میں داخل ہو گئے ہوں گے. بطور انٹیریئر منسٹر ہم نے 19 آدمیوں کو شو کاز نوٹس دیا ہے. 7 آدمی کراچی سے گرفتار کیے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں ان تک پہنچیں اور ان کو قانون کے حوالے کریں. میرے ہو گئے 2 سوال. معاملے اسلام آباد سے لکھا ہے سیف پاکٹ ہے. پہلے بھی یہاں سرچ آپریشن ہوئے جعلی شناختی کارڈ کے حامل افراد یہاں سے پکڑے گئے. ہم پوری کوشش میں ہیں. کراچی میں ہم نے 19 آدمیوں کو نکالا ہے. 10 آدمیوں پہ پرچہ دیا ہے. ہماری تمام مسائل پہ نظر ہے. 6-7 مہینے مجھے بطور وزیر داخلہ ہو چکے ہیں اور ہم نے سارے قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو 300 گاڑیاں ہیں کھڑی ہوئی بلا وجہ ان کو بھی ہم آن روڈ لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو شناختی کارڈ کے حقیقی شناختی کارڈ کی سہولت ہو. جو انسیڈنٹ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ سارا ہماری طرف سے انویسٹیگیشن مکمل ہے. ایک سوال ہماری طرف سے 3 سوال ہو گئے. میں ایک افغانی فوجی کے گھر سے پاکستانی کرنسی نہیں, وہ تو پھر پاکستانی کرنسی بھی نکلی ہے. کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں نکلی ہے. ایسا ہو رہا ہے بارڈرز پہ. لیکن پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی واضح ہے. نہ ہم افغانستان میں مداخلت کریں گے, نہ اپنی زمین کو, یہ عمران خان کا واضح اعلان ہے, نہ اپنی زمین کو استعمال کرنے دیں گے. اور توقع رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی ہمارے خلاف زمین استعمال اسٹریٹجی ہے آپ کی پی ٹی ایم کشمیر انتخابات انشاءاللہ 25 تاریخ کو, چاہے 1 ووٹ سے جیتے, 2 ووٹ سے جیتے, 5 ووٹ سے جیتے, عمران خان کا بلہ جیتنے جا رہا ہے. اور جس حلقے میں کھڑا ہوں میں یہ بھی انشاءاللہ بلہ جیتے. افغان سفیر کی بیٹی کو تحقیقات میں شامل کیا جا سکتا ہے, یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا, جو راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ داسو واقعے کی تحقیقات مکمل کی ہیں, چین ہم سے مطمئن ہے. اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ. دیکھتے رہیے جیو نیوز.